ناظرین، جب امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا جب کہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آل مصطفیٰ کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں جانتی، میں اسے نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بات سن کر بی بی ام کلثوم علیہ السلام نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا اور اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ کن کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور اپنے مولا امام علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی پاک
بعض بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے آقا زادیوں زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہا ہے، تو دیکھو تمہارے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے، تو ہم حضرت عباس علیہ السلام سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و بے کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد امام حسین علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے، تو ان کے سب جوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں، اور جو تو نے زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرے آقا زادیوں، کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جا اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے اپنے آقا مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اب اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میرے آقا زادیوں، میں آج آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹنے لگی۔ پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور وہ
فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا. اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسۂ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا. جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے. اپنی بیوی کو دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرعام سربرنا بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ تیری غیرت مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید. ناظرین، یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے بائے.